السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم چیپٹر نمبر 8 میں آرٹیکل 8.3 اسپیسیفک ہیٹ کیپیسٹی کو ڈسکس کریں گے، جو کہ پیج نمبر 174 کے اوپر ہے. اسپیسیفک ہیٹ کیپیسٹی کیا ہوتی ہے؟ جنرلی وین باڈیز آر ہیٹڈ اٹس ٹیمپریچر انکریز. جب ہم باڈی کو کیا کہتے ہیں، ہیٹ کرتے ہیں، تو یاد رکھیں اسٹوڈنٹس، کا ٹیمپریچر کیا ہوتا ہے؟ انکریز ہوتا ہے. انکریز ان ٹیمپریچر of a body is found to be directly proportional to the amount of the heat absorbed by the it. یعنی کہ اس سبسٹانس نے جو سبسٹانس ہے، مثلا ایک ایگزامپل ہے، یہ آپ کے پاس ایک بلاک ہے، اس کا میٹر ہے 2 کلو گرام. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ. ایک آپ کے پاس بلاک ہے جس کا میٹر ہے 5 کلو گرام. آپ اس کو ہیٹ انرجی پرووائڈ کریں گے، آپ اس کو ہیٹ انرجی پرووائڈ کریں گے ایک خاص پروسیس کے درمیان. ٹھیک ہے، اس کے اندر تھرمل ایکویلبریم کریٹ ہو جائے گا. تھرمل ایکویلبریم کا مطلب ہے کہ جتنی اس کی کیپیسٹی، یعنی کہ اس کے ہر مالیکیول کی جتنی کیپیسٹی ہوگی ہیٹ ایبزارب کرنے کی، وہ کیا ہو جائے گی؟ کمپلیٹ ہو جائے گی، فلفلڈ ہو جائے گی. اس کے بعد اس کے اندر تھرمل انرجی کی ٹرانسفر کا پروسیس کیا ہو جائے گا؟ رک جائے گا. ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ اس کی اسٹیٹ چینج ہو جائے گی. سالڈ میں ہوگی تو یہ پھر دین لیکوڈ کے اندر کنورٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اب ایک 5 کلو گرام والا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر ہم انرجی کو گیون دیں گے تو یہ زیادہ سے زیادہ انرجی کو کیا کرے گی؟ اپنے اندر ایبزارب کرتی جائے گی. ٹھیک ہے جی، کلیئر ہوگی بات کی. تو جو آپ کی انرجی ایبزارپشن ہوتی ہے اسٹوڈنٹ، یاد رکھیں، یہ آبزرو کی جاتی ہے، اس کا سمبولک سائن ہوتا ہے کیو کے. کہتے ہیں انرجی ایبزارب از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو، یا انرجی ایبزارب بائی آ باڈی از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دا میس. یعنی کہ جتنا ماس زیادہ ہوگا کسی بھی میٹر کا، کسی بھی چیز کا میس زیادہ ہوگا، وہ اتنی ہیٹ انرجی اپنے اندر کیا ہوگی؟ زیادہ ایبزارب کر سکے. ٹھیک ہے. اور جو ہیٹ انرجی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ جس کو ہم ڈیلٹا کیو کہتے ہیں، اگر ہم اس کو ریز کریں گے تو باڈی کا ٹیمپریچر بھی اپنے آپ کیا ہوگا؟ ٹیمپریچر بھی باڈی کا اپنے آپ بڑھنا شروع ہو جائے گا. ہیٹ آپ زیادہ دیں گے تو اس کا ٹیمپریچر بھی کیا ہوگا؟ زیادہ ہوگا. مثلا ایک ایگزامپل ہے، پہلے اس باڈی کا ٹیمپریچر تھا 20 کیلون. ٹھیک ہے، پھر بعد میں آپ نے مزید اس نے ہیٹ انرجی ایبزارب کر لی، یعنی کہ ڈیلٹا کیو اس کے اندر مزید ایڈ ہو گیا، تو اس کی انرجی کیا ہوگی؟ انکریز کرے گی. ڈیٹ فار ایگزامپل آپ کہہ لیں 50 کیلون. کیا ہوگی؟ 50 کیلون ہوگی. تو ڈیلٹا کیو از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ڈیلٹا ٹی. ہم ان دونوں ایکویشن کو سمرائز کرتے ہیں، ایک جگہ پر اکٹھا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ڈیلٹا کیو پروپورشنلٹی ٹو دا میس ملٹیپلائی بائی ڈیلٹا ٹی. یہاں پر ہم پروپورشنلٹی کو ختم کرتے ہیں تو یہاں پر کیا آ جاتا ہے؟ اسمال سی آتا ہے، دیٹ از کالڈ اسپیسیفک ہیٹ کانسٹنٹ، جو ہر سبسٹانس کا الگ ہوتا ہے. مثلا آئرن کا الگ ہوتا ہے، ایلومینیم کا الگ ہوتا ہے، واٹر کا الگ ہوتا ہے، سوائل کا الگ ہوتا ہے، آئس کا الگ ہوتا ہے. ڈفرینٹ ویلیوز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی، ہر میٹر کی. اور وہ آپ کی بک کے اوپر 174 کے اوپر ٹیبل بھی دیا گیا ہوا ہے. اسپیسیفک ہیٹ کیپیسٹی کے لیفٹ سائڈ پر ٹیبل ہے پر کلو گرام. ہر کلو 1 کلو گرام جو میٹر ہے اس کے ڈفرینٹ ہیٹ کیپیسٹی ہوتی ہے. اگر یہ جو سی ہے، ٹھیک ہے یہ جو سی، اگر ہم نے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہو تو ہم اس سی کو سپریٹ میں کریں گے، اور میس اور ڈیلٹا ٹی کو ہم یہاں پر کیا کریں گے؟ ڈیوائڈ میں لے آئیں گے. ٹھیک ہے جی. اب یاد رکھیں اسٹوڈنٹس، اب اسپیسیفک ہیٹ آف دا سبسٹانس جو سی ہوتی ہے، کسی بھی اس کو ڈیفائن کیسے کیا جاتا ہے؟ اسپیسیفک ہیٹ آف دا سبسٹانس، اماؤنٹ آف دا ہیٹ ریکوائرڈ ٹو ریز دا ٹیمپریچر آف دا 1 کلو گرام ماس بائی دیٹ سبسٹانس تھرو دا 1 کیلون. کہ 1 کلو گرام، ٹھیک ہے، 1 کلو گرام جو سبسٹانس ہے، اگر اسے 1 کیلون ہم کیا کریں گے؟ ٹیمپریچر دیتے ہیں، تو اس کے 1 کلو سبسٹانس کے اندر ہیٹ انرجی کتنی ایبزارب ہوتی ہے؟ دیٹ از کالڈ اٹس اے اسپیسیفک ہیٹ آف دا سبسٹانس. اس کو ہم اسپیسیفک ہیٹ آف دا سبسٹانس کہتے ہیں، کیپیسٹی کہتے ہیں. اسپیسیفک ہیٹ کیپیسٹی کو ہم نے ڈیفائن کرنا ہو، ٹھیک ہے، اسمال سی کو، ٹھیک ہے، تو ایک یونٹ کو ڈیفائن کرنا ہو تو کیوں ہم میئر کرتے ہیں جاؤل میں، ٹھیک ہے، ماس ہم میئر کرتے ہیں کلو گرام میں، اور ٹیمپریچر ہم میئر کرتے ہیں کیلون میں. اگر ہم اس کا ایسا یونٹ ڈیزائن کریں تو یہ بنتا ہے جاؤل پر کلو گرام پر کیلون کہتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب یاد رکھیں، جو پیج نمبر 175 کے اوپر انہوں نے کچھ امپورٹنس آف دا لارج اسپیسیفک ہیٹ کیپیسٹی کو ڈسکس کیا ہے. اسٹوڈنٹ یاد رکھیں، جو اسپیسیفک ہیٹ آف واٹر ہوتی ہے نا، وہ 4200 کتنی 4200 جاؤل پر کلو گرام پر کیلون ہوتا ہے. یاد رکھیں اسٹوڈنٹس، یہ ویلیو سوائل کے مقابلے میں 5 ٹائم انکریز زیادہ ہوتی ہے. سوائل کی ویلیو ہوتی ہے 800. سوائل کی ویلیو کیا ہوتی ہے؟ 800 ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی اسٹوڈنٹ. اسی طرح ہی اگر ایک ایگزامپل ہے
کہ آپ کا 1 کلو لینڈ جتنی انرجی کو اپنے اندر ایبزارب، ہیٹ کو اپنے اندر ایبزارب کرتا ہے، پانی 5 گنا اس سے زیادہ، پانی 5 گنا اس سے زیادہ ہیٹ انرجی کو کیا کہتا ہے اپنے اندر ایبزارب کرتا ہے. یہی وجہ دا ٹیمپریچر آف دا لینڈ رائزز اینڈ فالز آر ریپڈلی دیٹ نیئر ٹو دا سی. دا ٹیمپریچر ویریس فرام دا سمر ٹو دا ونٹر. اور یہی وجہ ہے کہ آپ یہ رات کے ٹائم جو سمندر ہوتے ہیں وہ ٹھنڈے ہونا شروع ہوتے ہیں. سارا دن سمندر اپنی آپ کے سورج کی ہیٹ انرجی کو اپنے اندر کیا کرتے ہیں ایبزارب کرتے ہیں. یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا ندی نالے ہوں گے تو وہاں پر کیا ہوگا ٹھنڈک اس لیے ہوتی ہے کہ ساری کی ساری ہیٹ کیا ہوتی ہے آپ کا واٹر پونڈ جو ایز اے کینال ہوتا ہے، ایز اے ریور ہوتا ہے، ایز اے سی ہوتا ہے، ایز اے اوشین ہوتا ہے، وہ ایبزارب کر لیتا ہے. اور اسٹوڈنٹ یاد رکھیں اگر یہ اللہ تعالیٰ نے یہ پونڈز، یہ ریورز اور یہ اوشین کریٹ نہ کی ہوتی تو شاید ہمارے لیے زمین پر ایگزسٹ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ ہیٹ انرجی لینڈ کے اوپر اتنی زیادہ ہو جاتی کہ کوئی بھی چیز کھڑی نہیں ہو سکتی. اس کے علاوہ جو واٹر کی لارج اسپیسیفک ہیٹ کیپیسٹی ہے، ٹھیک ہے، وہ بڑی یوزفل ہوتی ہے مثلاً کچھ چیزوں کو اسٹور کرنے. مثلاً آپ نے اپنی گاڑیوں میں دیکھا ہوگا کیا لگا ہوتا ہے آپ کے پاس فلٹر بوتل لگی ہوتی ہے آگے آٹو موبائل سسٹم کے اندر نا، اس کو کولنگ کرنے کے لیے، انجن کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ریڈیٹر ہوتا ہے. ریڈیٹر کے اندر کیا ہوتا ہے آپ کے پانی ہوتا ہے. وہ بیسیکلی کیا کرتا ہے، وہ بالکل انجن کے ساتھ ہوتا ہے. وہ انجن کی جتنی ہیٹ انرجی ہوتی ہے وہ واٹر کیا کرتا ہے ایبزارب کرتا رہتا ہے اور انجن کو کیا رکھتا ہے ٹھنڈا رکھتا ہے. جب انجن کو ٹھنڈا رکھتا ہے تو اس کی انرجی کو ڈسیپیٹس کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہاں سے انرجی ایز اے ریڈیٹر کے طور پر نکلتی ہے. تو ریڈیٹر کیا کرتا ہے اس تمام انرجی کو اپنے اندر ایبزارب کرتا ہے اور کار انجن کو کیا رکھتا ہے ٹھنڈا رکھتا ہے. اس کی ایفیشنسی کو کیا رکھتا ہے مسلسل کنٹینیوز رکھتا ہے. اور آپ کی جو گاڑی کا انجن ہوتا ہے اس کا انجن کیا ہوتا ہے سیز نہیں ہوتا. سینٹرل ہیٹنگ سسٹم آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بوائلر ریڈیٹرز لگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. سینٹرل ہیٹنگ سسٹم یعنی کہ بڑے بڑے اسٹورز کے اوپر سوٹیبل پلیسز پر یہ فکس کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی. یہ ہے امپورٹنس آف دا لارج اسپیسیفک ہیٹ. یہ کہ ڈفرینٹ اپلیکیشنز اس کی کیا ہوتی ہے ہماری ہوم اپلائنسز میں کیا ہوتی ہیں یوز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تھینک یو اسٹوڈنٹس.